اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن، بابرکت دن، ظاہر دنوں کا سردار ہے یہ جمعہ، اور اس دن ہم اس کو بہت مختلف دنوں سے بہت مختلف اس کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دن جتنا ہو سکے نا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی نشست لگائیں کہ آپ کے بچوں پر بھی اثر پڑے، کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں نا تو آپ کے بچے یہ کام کرتے رہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر جتنا کثرت سے درود شریف پڑھا بروز محشر وہ مجھ سے زیادہ قریب رہے گا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ جتنا ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں۔ اور آج کا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ہے صلہ رحمی، کہ ہمیں صلہ رحمی لوگوں سے کس طرح ان سے برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمیں، کیونکہ صلہ رحمی ایسا موضوع ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، اتنا پریشان ہے کہ اسے اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے یا اس کو حوصلہ مل جائے، یہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نیکی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ اور آج ہماری جو چودھری اسلم فاؤنڈیشن کے جو روح رواں ہیں جناب چودھری اسلم شہید کی آج برسی بھی ہے، 12ویں برسی بھی ہے، جو کہ آج پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، بہت احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ 9 جنوری کو آپ کو شہید کیا، اور اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے نا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی آپ کی ذات سے لوگ فائدہ مند ہوں، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، آپ کی ذات سے ان کو فائدہ ہو، ان کو نقصان نہ ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں، اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائیں، فضل فرمائیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ معروف عالم دین، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ہمیں آپ نظر آتے ہیں۔ اور آج ہمارے آپ بزم عقیدت کے ایک بار پھر مہمان بنے جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے حوالے سے کوئی ایک چھوٹی سی فضیلت بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر اس دنیا کو جو وجود بخشا یہی جمعہ کا دن تھا، اور جب اس جمعہ کی انتہا ہوگی تو یہی جمعہ کا دن ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جمعہ کا دن اتنا مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت کو جاری فرما دیا۔ سورۃ جمعہ اسی جمعے کے سے منسوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس شخص پر جس نے جمعے کی فضیلت کو پا لیا، واہ واہ۔ اور جو جمعے کی فضیلت کو پا گیا یقیناً اس پر اللہ کی جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے تو اس کے دل پر ایک سیاہی کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ شخص نفاق میں پڑا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جمعے کی اتنی عظیم فضیلت ہے اور اتنی وعیدیں ہیں اس کے اوپر، ہر شخص کو ڈرنا چاہیے اور اپنے جمعے کا بہت کثرت سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود معروف نعت خواں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں جناب رضوان حسینی صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں رضوان بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے آپ کی جناب۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز، ویسے ہمارے اس بزم عقیدت میں نعت خواں حضرات بہت کم ہوتے ہیں، علماء کرام کا پینل زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم بلاتے ہیں نعت خواں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو، تو میں چاہوں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر،
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب کا لکھا ہوا کلام جناب رضوان حسینی صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پاک در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے میں کہوں گا کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کی بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کے در کی اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں، اور ہمارا موضوع صلہ رحمی، اور جناب شاہد نعیمی صاحب سے میں پوچھوں گا قبلہ بتائیں کہ صلہ رحمی تو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا بچوں کے ساتھ، بیوی کا ساس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ کس طرح میں صلہ رحمی کرنی چاہیے لوگ دوسروں کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ شہزاد بھائی، آپ کے توسط سے اور بزم عقیدت کی جانب سے تمام ٹیم کو، دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو آپ کی سعی ہے اللہ پاک کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اور یہ بہت ضروری ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ بھی ہے صلہ رحمی کا، جو آج ہر شخص اس کا متلاشی ہے۔ بالکل جناب۔ اور دنیا میں کیا ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی بہت دور تک نظر نہیں آتی، قریب قریب ہمیں صلہ رحمی کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا۔ گھر تو گھر، محلہ، بستی، آفس، مدارس، جہاں تک کہ مسلمان کی رسائی ہے وہاں تک صلہ رحمی کے معاملات بہت دور نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے۔ نہ صرف ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، باہر ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو ہم یہ چیز بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں، جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ واقعی جو قرآن اور حدیث کا جو فیصلہ ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے، ہم اس کو پس پشت ڈال چکے ہیں، ہم اس سے بھول چکے ہیں۔
جبکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو صلہ رحمی کا جو سبق ملتا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے وہ سبق ہمیں پڑھایا، وہ پڑھ کر ہم بھول چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت سے سینکڑوں آیات بینات صلہ رحمی پر وقوع ہیں۔ واہ واہ، اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، واہ واہ، جو اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے حکم کو جوڑے رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن سخت حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صلہ رحمی ایک بہت بڑا اور بہت یہ سمجھ لیں کہ ایمان تازہ کرنے والا جو ہے چیپٹر ہے یہ۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس کا ایک باب قائم کیا، اسی طریقے سے مشکات شریف کے اندر پورا ایک باب اس کا قائم ہوا۔ اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تشریح، اس کی توضیح میں جاتے ہیں، تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صلہ رحمی انسان کے اندر چار چاند لگا دیتی ہے۔ صلہ رحمی سے ہوتا کیا کہ صلہ رحمی سے انسان کے اعمال پروان چڑھتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، صلہ رحمی سے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ دور فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ صلہ رحمی کرنے سے انسان کے رزق میں فراوانی آتی ہے، اس کے رزق میں کشائدگی آتی ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، جہالت کا دورہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی ذات سے، اپنے اخلاق کریمہ سے، اپنے رویے سے نہ صرف مسلمانوں کو سیراب کیا، غیر مسلم بھی آپ کے رویے سے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور آپ ایسے شاندار آپ نے مثال قائم کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو مسلمان، جب غیر مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھتے تھے، آپ کا دیکھنا ہی، لوگوں کا دیکھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجسمہ صلہ رحمی ہے۔ واہ واہ، صلہ رحمی کا حکم تو بعد میں دینا، سرکار کی شخصیت ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ غم کا مارا، تکلیف زدہ جب حضور کو دیکھتا تو اپنی پریشانیاں بھول جایا کرتا، ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اور جب وہ آپ کی مجلس اختیار کرتا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا، تو اللہ نہ صرف اس کی دلجوئی کرتا بلکہ اللہ اسے ایمان اور اسلام کی دولت سے شر کر دیا کرتا، سبحان اللہ، مالا مال کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر نہ صرف انہوں نے قرآن سیکھا، نہ صرف حدیث سیکھی، بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر رہنا سینا سیکھا۔ واہ واہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ خلیفہ برحق ہیں کہ جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بظاہر تشریف فرما رہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال تھے، یعنی اتنے نرم مزاج تھے، اتنے نرمی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ کہ کتنا سخت دل بھی آپ کے سامنے آتا تو نرم پڑ جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی شفقت سے، ان کی شفقت سے مالا مال ہو کر وہ واپس جاتا۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق نے علی اعلان یہ اعلان کیا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں ابو بکر صدیق نرم مزاج تھا، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق سخت ہو گئے۔ سخت کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے، جہاد کے منکر پیدا ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضور دنیا میں تشریف رکھتے رہے تو ابو بکر صدیق نرم مزاج تھے، حضور کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق سخت ہو گئے تھے، تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہماری اسلامی بنیادیں ہیں اسلام کی، ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، قائم رہ سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلہ رحمی کا جو منصب جس کو مل جائے، خدا کی قسم اس کی دنیا بھی ہری ہو جایا کرتی ہے، اس کی جنت بھی ہری ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت۔ بس میں تو یہ کہوں گا نا کہ علامہ صاحب ہمیں عاجزی انکساری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی مخلوق سے ہم جتنا پیار کر سکتے ہیں، اس کا جتنا ساتھ دے سکتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی میں بھی ہے نا، یہی صلہ رحمی ہے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات، پروگرام بزم عقیدت۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। Get a chance to win big with Vital. Vital Pure. कादिर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं बिस्मिल्लाह विलाज। शहर के बेहतरीन मुकाम पर मुंतखब की गई जमीन 80, 100 और 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। बिस्मिल्लाह विलाज। Get a chance to win big with Vital. Vital Pure. रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी जुम्मतुल मुबारक की नशरियात, प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। और आज का हमारा जो मौजू है वो है सिला रहमी। और अल्लाह पाक हमें तकब्बुर से बचाए, अल्लाह पाक हमें आजिज़ी वाला इंसान बनाए, अल्लाह पाक हमें आजिज़ी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमको आज़माइशों से, इम्तहानों से, तकलीफ़ों से हमेशा महफूज फरमाए और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। बस यही दुआ है, अल्लाह पाक हम पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद मारूफ नात ख़्वां जनाब रिजवान हुसैनी साहब, तो आपसे गुजारिश करूँगा जनाब हुज़ूर की बारगाह में हदिया नात आप पेश फरमाएँ। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसी हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसी है वैसी आता चाहिए। और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, को इल्म है हमको क्या चाहिए, आप को इल्म है हमको क्या चाहिए, आप जैसी है वैसी आता चाहिए। भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप अपनी गुलामी की दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे सनद, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, आप जैसी है वैसी अता चाहिए। साहब का लिखा हुआ कलाम, अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, आप आएँ तो मेरे घर में उजाला होगा। और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल हादी साहब भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आज शहर कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे वज़ीर आला KPK कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से भी काफ़ी प्रोटोकॉल और तमाम मामला, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो मैं चाहूँगा कि जनाब मौलाना अब्दुल हादी साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ किबला, और आपसे ट्रैफिक के भी मामला हालात पूछें
کہ آپ کیسے آئے. مائک لگائیں پلیز سب سے پہلے تو. اور آج کا ہمارا موضوع بھی صلہ رحمی ہے. اور ہمارے جو پولیس والے جو حضرات ہوتے ہیں, ٹریفک والے پولیس والے ہوتے ہیں, میں چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کے دل میں بھی صلہ رحمی عطا فرمائے, کیونکہ اب تو ای سسٹم آ گیا ہے نا مولانا, سسٹم آ گیا, اب ٹھیک ہے نہیں نا, چالان سسٹم. تو سب غائب ہو ایک بزرگ تھے جناب, ایک بزرگ تھے, وہ رکشے میں جا رہے تھے, اچانک میرے ذہن میں آ گیا. وہ رکشے میں جا رہے تھے تو اس کا چالان کاٹ دیا بھائی, پولیس والے نے روک لیا اس کو, کہا بھائی رک جاؤ. اس سے کچھ پوچھا کاغذات وغیرہ, تو اس نے کہا بھائی نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے آپ کا رکشہ جو ہے نا تھانے میں بند ہوگا. اب اس رکشے کے اندر ایک بزرگ سوار تھے, بڑی داڑھی تھی ان کی نا. انہوں نے کہا یار بچہ تو بیٹھ میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں. وہ گیا اس کے پاس, پولیس والے کے پاس, اس نے بڑی گزارش کی. بولا بیٹا دیکھ تیرے باپ سے بھی بڑی عمر کا ہوں میں, میری لاج رکھ, میری اس داڑھی کی لاج رکھ اور ہمیں چھوڑ دے, تاکہ یہ بھی اپنی منزل تک پہنچے اور ہم بھی اپنی منزل تک پہنچیں. بہرحال وہ پولیس والا ان کی بات نہیں مانا, وہ دوبارہ چلا گیا. پھر وہ ڈرائیور نے کہا جی بابا جی کیا ہوا؟ بولا بھائی نہیں مان رہا ہوں, تیرا رکشہ جو ہے نا بند کرے گا تھانے کے اندر. بولا اچھا اب میں جا کے بات کرتا ہوں. اس سے جا کے بات کی, پھر وہ آ کے وہ جانے لگا. تو رکشے والے نے کہا کہ چچا جی میری بات ہو گئی ہے, اب آپ نے جو جہاں جانا ہے نا میں آپ کو انشاءاللہ وہیں چھوڑوں گا. تو بولا یار اس نے میری بات نہیں مانی اور تیری بات مان لی, اور تیری عمر دیکھ میری عمر دیکھ, اس نے میری عمر کی بھی لاج نہیں رکھی. تو کہتے ہیں میں جا کے پوچھتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ, میری بزرگی کا بھی خیال نہیں کیا. وہ جا کے اس رکشے والے سے پولیس والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں جب تیرے پاس آیا, تیرے سے گزارش کی, تجھے واسطے دیے, تجھے بتایا کہ میں تیری باپ کی بھی بڑی عمر کا آدمی ہوں, لیکن تو نے میری عمر کا بھی علاج نہیں رکھا, میری بزرگی کا بھی علاج نہیں رکھا. تو پھر وہ پولیس والے نے کہا یہ سب دیکھیں مجھے, اس نے اس کی شکل دکھائی, بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس نے دکھائی نوٹ کے اوپر. بولا آپ اس سے بڑے تو بابے نہیں ہیں نا, ٹھیک ہے نا. بولا میں نے ان کی لاج رکھی ہے اور ان کے چہرے کے اوپر اس کو میں نے چھوڑا ہے. تو اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے, فضل فرمائے. جی مولانا حاجی صاحب. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. ہاں جی. لیکن آج جو ماحول ہے نا, ہاں جی, جیسے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں, ہاں جی, تو پورا شارع فیصل بلاک ہے, بلا کے, لیکن علی رضا نقوی صاحب نے بھی آنا تھا بیچارے, وہ بھی ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ, لیکن آج ٹریفک پولیس بھی, دیگر پولیس والے بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں. ہاں, راستے بھی کھول رہے ہیں, راستے میں رکاوٹیں بھی خاص نہیں ہیں. بس وہ جو استقبال کے لیے جو لوگ گئے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے رش, ان کی گاڑیاں وغیرہ, اس کا رش زیادہ ہے. باقی الحمدللہ آج پولیس والوں کا بہت اچھا رویہ ہے, گاڑیوں کو بھی نکال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, راستے کھول رہے ہیں. تو آج کے موضوع سے متعلق تو حقیقت یہی ہے کہ جو صلہ رحمی ہے, صلہ رحمی ایسے موقعوں پر ہی سمجھ میں آتی ہے جس وقت ٹریفک کا ازدحام ہو, ہر بندے کو جلدی ہو, ہر بندہ پہنچنے والا ہو, تو اس وقت راستے دوسرے کو راستہ دینا, ہر بندے نے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. تو جس وقت کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو اس وقت دوسرے کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے دوسرے کو راستہ دینا, اپنے اوپر تکلیف لے لینا, تو اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو شخص آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سب سے زیادہ حقدار صلہ رحمی کے والدین ہیں کہ والدین سے صلہ رحمی کی جائے. دوسرے نمبر پر جو صلہ رحمی ہے وہ سب سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے قریبی رشتہ داروں سے, کیونکہ وہ رشتے میں بھی قریب ہوتے ہیں, بے تکلف بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لین دین معاملات واسطہ انہی سے پڑتا ہے. تو اس لیے احادیث شریف میں, قرآن مجید میں بھی جو زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ ان قریبی رشتہ داروں سے متعلق کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اس کے بعد پھر پڑوسی ہو گئے, جن سے جتنا تعلق ہے ان تعلق والوں سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. تو اصل میں جو ہمارا اسلام ہے, جو میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. ہم بحیثیت مسلمان ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہمارے تک پہنچا دیا, چھوڑ دیا. اب اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو اپنے عمل سے آگے لے کر جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آج اپنے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کے اوپر بہت کم عمل کرتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں جو ماحول ہے اس ماحول کو, بھئی اگلے نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو میں بھی یہ ایسا کروں, جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا.
اسلام کے تحت درگزر کرو. درگزر کرو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے تو آپ اس سے بات کرو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 دن کسی مسلمان نے مسلمان کے ساتھ بات نہیں کی تو وہ اسلام سے خارج ہے, تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی جو احادیث ہیں, اتنی روایات ہیں صلہ رحمی سے متعلق, وہ اس لیے ہیں کہ عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا, رشتے کو آگے لے کے چلنا, جب تک ایک شخص درگزر نہیں کرے گا تو یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو, بہن بھائی کا رشتہ ہو, کاروباری رشتہ, دوستی تعلق ہو, کاروبار ہو, ہر چیز میں کچھ اصول اور کچھ لے اور کچھ دے کے اصول چلتا ہے, گیو اینڈ ٹیک. جی ہاں. تو صلہ رحمی اسی کا نام ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں, آپ اس سے آگے قدم بڑھائیں. اب بعض ایسے رشتے آ جاتے ہیں, ایسے تعلق آ جاتے ہیں جن کے مزاج میں ہی تکلیف پہنچانا ہوتی ہے. تو بعض ایسی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے متعلق یہ آپ نے عرض کیا کہ ان سے جو ہے آپ تعلق کم کر دیں, ختم نہیں کریں, ان سے اپنا لین دین کم کر دیں, ان کے ساتھ معاملات کم رکھیں, کم سے کم ان کے ساتھ واسطہ پڑھیں. پھر بھی جب وقت آئے, جب بھی موقع ملے تو ان کو کوئی گفٹ دے دیں, کوئی ہدیہ دے دیں. تو گفٹ دینے سے, ہدیہ دینے سے اگلے بندے کا جو ہے پالا نرم ہوتا ہے, اگلے بندے کا جو غصہ کم ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے. تو اس لیے ہدیہ دینے کا اور ہدیہ لینے کا, یعنی ہر چیز سے منع کر سکتے لیکن ہدیہ قبول کرنا چاہیے. ہاں, دعوت دے دیں, دعوت دے دیں. تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو جیسے ہمارا خاندان ہے, یا ہم نے دیکھا ہے علماء حضرات, یہ ہر مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں جو پروگرام ہوتے ہیں, رشتہ داروں کو ہم بلانا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم پروگرام کرتے ہیں شادی بیاہ کے یا دیگر پروگراموں میں, غریب رشتہ داروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو غریب ہے, ان کو بلانا نہ بلانا کوئی وہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں, ان کا زیادہ حق ہے کہ آپ ان کو بلائیں, ان کو عزت دیں. آپ کیونکہ آپ کے اگر رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھے تعلقات نہیں ہیں, دنیا کے ساتھ آپ کے جتنے بھی اچھے تعلقات ہوں وہ آپ کے کام نہیں آنے. پہلے نمبر پر آپ کے جو تعلقات جو ذریعہ نجات کا سبب بننا ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بننا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا, تو وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا ہے. والدین ہیں, اپنے آج کل ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کے بچوں کو تو ترجیح دیتے ہیں, دوسرے کے بچوں کی تو تعریف کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرتے, اپنے بہن بھائیوں کی تعریف نہیں کرتے. تو ہمیشہ یہ چیز خیال رکھنی چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو, اگر ہم ان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں, ان کو معاشرے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم عزت دیں, ہم ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں اور ان کو ہم متعارف کرائیں کہ یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ. جب ہم کسی کو اپنے معاشرے میں متعارف کرائیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کا ایک اچھا کردار ہوگا, اس کو حوصلہ ملے گا. آج کل ہمارے ہاں حوصلہ شکنی پائی جاتی ہے, حوصلہ افزائی نہیں پائی جاتی معاشرے کے اندر. وہ کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ, اور یہ تو ہمارا مزاج ہے پاکستانیوں کا. کوئی بھی کامیاب ہو رہا ہے, شہزاد صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہیں گے شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے تو اس سے آگے ترقی کرے. تو کوشش یہ ہوگی شہزاد صاحب یہاں پہنچے کیوں, یہ نہیں دیکھیں گے کہ شہزاد صاحب نے کتنی محنت کی, کس طرح یہاں پر پہنچے اور آج اس منصب کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. تعریف نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے دین کے اوپر مکمل عمل کرنے کی, اور خصوصاً اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دینے کی, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی, اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب, اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صلہ رحمی اور والدین کے بہت زیادہ حقوق, ٹھیک ہے نا, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اولڈ ہوم جب دیکھتے ہیں تو اس میں اچھی اچھی فیملیز کی خواتین ہمیں پائی جاتی ہیں, اچھے اچھے لوگ. کیونکہ رمضان ٹرانسلیشن جب ہم کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا تھا, ٹھیک ہے نا, تو ایسے سے لوگ آتے تھے کہ جن کے بچے پاکستان سے باہر ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, کوئی لندن میں, کوئی امریکہ میں, اور ان کے والدین جو نا اولڈ ہوم میں. تو ایسا کیسے انسان کے دل میں آتا ہے کہ اپنے والدین کو اپنے آپ سے اتنا دور کر دیتا ہے؟ جی شہزاد صاحب, آپ نے بڑی پیاری بات پوچھی آپ نے. اور کل ہی کی بات ہے, کل ہی کی شام کی میرے پاس ایک خاتون آتی ہیں میرے دارالفتہ میں,
وہ مجھے آ کر کہتی ہے کہ مفتی صاحب آپ اپنے ریفرنس سے مجھے کسی اولڈ ہوم کے اندر درج کرا دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میں نے بڑی حیرانگی سے مائی کی طرف دیکھا، میں نے کہا اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ کہ بیٹا میں بہت تنگ آ گئی ہوں، وہ میرا بیٹا میری بیوی کے شکایت میں آ کر مجھے ڈنڈے مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے باقاعدہ مجھے کل اپنا یہ ہاتھ دکھائے، پیر دکھائے، جو لال لال نشان پڑے ہوئے۔ اللہ مقام عبرت اس شخص کے لیے جو اس عمر میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑے گی سب 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کل اس کی اولاد اس کو مارے گی۔ تو شہزاد بھائی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک شخص، اور آ کر شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر پوری حدیث تواسل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ شخص آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بجائے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا پیارا میل جھول کرتا ہوں، ان کی دلجوئی کرتا ہوں، ان کے ہر ایک کام میں آگے بڑھ کر حصہ لیتا ہوں، لیکن کیا بجائے کہ میں تو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملتا ہوں، پیش آتا ہوں، کی خدمت کرتا ہوں، دلجوئی کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ رویہ صحیح نہیں رکھتے، میرا دل توڑتے ہیں ہر معاملے میں۔ حضور علیہ السلام اس نوجوان کی یہ باتیں سنتے رہے، سننے کے بعد سرکار نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تجھے مدد ملے تو میں تجھے طریقہ کار بتاتا ہوں۔ جو خاندان میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے پڑوس میں جس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ اس کا نیگیٹو جواب دیتے ہیں، وہ تیرے سے توڑتے جائے تو جوڑتا جا۔ واہ واہ واہ۔ پھر اللہ کی مدد یہ ملے گی کہ اللہ تجھ پر ان کے معاملات میں اپنی جناب سے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تجھے ہر ان کے برے وار میں تیری مدد کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مدد شامل ہو جائے، جو تجھ سے توڑتے جائے تو جوڑتا جا، آہا کیا بات۔ تجھے نہ دے تو دیتا جا، تجھ سے نہ ملے تو ملتا جا، تجھ سے توڑے تو ان کو ملاتا جا۔ کیا بات۔ اگر اس کام میں آگے ہے تو اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت تیرے ساتھ ہے۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوا اور آ کر جب سرکار کا یہ فرمان اس نے سن لیا تو اس نے ساری زندگی، اس کی عمر بھی بہت لمبی تھی، وہ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا رہا، لوگ مخالفت کرتے رہے، اس امید پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ مقرر ہوگا جو تیری حمایت کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ کتنی پیاری فضیلت اللہ کے نبی نے اس کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ سامنے سرکار کے صحابہ ہوتے تھے، تعلیم ہمیں ہوتی، لیکن آج ہم اس تعلیم کو بھول چکے ہیں، صرف رسمی طور پہ ہم ادا کرتے ہیں۔ والدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ ہمیں دیا ہے، اس جیسا تو کوئی رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ وہ جس کے والدین نہیں ہے بندہ اس سے پوچھے ہیں جناب، ہماری والدہ نہیں ہم سے پوچھے ہیں۔ وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہیں جہاں والدین نہ ہوں، اور جس گھر میں ماں باپ ہیں وہ امیروں کا امیر گھر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ گھر ہے جس گھر میں ماں باپ ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں، تو یقیناً وہ بڑے سعادت مند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمایا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تجھے اپنا رفیق دکھانا ہے، چل ایک کسائی کی دکان پر، اس کا حلیہ بتایا، اس کا ایڈریس بتایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہ واقعی ایک کساب تھا، دکان گوشت بیچتا تھا، اور ایسا شخص تھا کہ جس کی بات بات پر گالی ہوتی تھی۔ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر اپنے دل میں سوال کر رہے ہیں، یا اللہ موسیٰ کا جنت میں یہ رفیق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کول گالی ہے۔ جب اس نے دکان بند کری، اپنی شاپ بند کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو مہمان ہے میرا ایک دن کا، میرے ساتھ چل، میں تیری خدمت کروں گا، تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا اس کے گھر کی جانب، اس نے پہلے کھانا بنایا، کھانا بنا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتقاضۂ بشریت یہ تھا کہ مہمان کو کھلاتا پہلے، اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، خود کھایا پہلے، خود بھی نہیں کھایا۔ اچھا، نوالا اس نے بنایا، سالن میں بھگویا، اپنے منہ میں چبایا اور اپنی موری ماں کے منہ میں رکھا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا یہ طرز دیکھا، یہ رنگ دیکھا، تو اللہ کی وحدانیت میں شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے میرا رفیق ایسا ہے جو اپنی ماں کا اس عمر میں اتنا خدمت گزار ہے،
کہ دانت بھی نہیں ہے اس کے اور اپنے منہ سے نوالا چبا کے پھر اپنی ماں کے منہ میں رکھ منہ میں ڈالتا ہے. واہ کہ مولا میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں. سبحان اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں کے ساتھ ایسا رویہ. ایسا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے. مفتی صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. بس میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں نا تو ان کی آپ عزت کریں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. اللہ پاک ان کے ظاہر ہمارے والدین نہیں, ہماری والدہ نہیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آج ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ اور چودھری اسلم فاؤنڈیشن جو کہ چودھری اسلم صاحب کی آج 12ویں برسی ہے, 9 جنوری کو آپ کو شہید کیا گیا پاکستان کراچی میں. اور اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اور آج محترمہ نورین اسلم صاحبہ جو کہ ہیں کراچی میں مختلف جگہوں پر شہیدوں کے نام کی شمع بھی روشن کریں گی. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ہم چھوٹا سا لیں گے وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کے نشریات پروگرام بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات پروگرام بزم عقیدت, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب اور جناب مولانا عبدالہادی صاحب, معروف نعت خواں جناب رضوان حسین حسینی صاحب, اور مختلف ہماری اس ٹرانسمیشن میں مختلف علماء کرام آتے ہیں جو کہ خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ایک بھی بات اگر کسی کے دل میں اثر کر جائے اور اللہ پاک اس کے بھی معاملات آسان فرما دے, اللہ پاک ہمارے بھی آخرت کے معاملات آسان فرما دے, ہم سمجھیں گے یہی ہمارا صلہ ہے اور ہم سمجھیں گے ہماری یہی جو ہے نا سیلری ہے. تو میں چاہوں گا جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب, آپ گفتگو بہت شاندار کر رہے تھے ماشاءاللہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے قصہ بھی سنایا. تو میں کہوں گا کہ جناب ہمارے دل میں جو دل ہے ہمارا کیسے نرم ہو. ظاہر معاملہ تو صلہ رحمی جب کریں گے نا جب ہمارا دل جو ہے نرم ہو. ابھی تو دل ہمارا اتنا سخت ہے کہ ہم سامنے والے کو انسان ہی نہیں سمجھتے. بات آپ نے پوچھی ہے اور سچ کو آج نہیں. آج کل جو ہمارے اندر جو سختی پائی جا رہی ہے ہمارے رویوں کے اندر, ہاں جی, ہمارے لہجوں کے اندر, ہمارے کردار کے اندر, سامنے والا ہماری سختیوں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. پیچھے ہٹ جاتا ہے. آج ہم جو دل کی جو نرمی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دل اتنے نرم کیوں نہیں ہیں. اللہ کی مخلوق سے کس طرح محبت کریں قبلہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وہ لوگ جو حق حلال کھاتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے دل کے اندر, اپنے سینے کے اندر نرمی پاتے ہیں. اور دلوں کی اور سینے کی جو نرمی ہوتی ہے نا وہ کامل ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. واہ 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 واہ. جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا ہمارے لہجوں میں, ہمارے دل میں نرمی نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے قرآن مجید میں ایک ورڈ استعمال ہوا, رحماء بینہم. یہ بہت پیارا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شان میں بیان فرمایا. رحماء بینہم, یہ آپس میں رحم دل تھے. آپس میں مراد یہ ہے کہ جو اسلامی کمیونٹی تھی اس کے اندر یہ رحم دل تھے آپس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی محبتوں کو دیکھتے تو آپ اتنا خوش ہوتے اور فرماتے میرے یہ غلام جو ہیں صحابہ, جب میں ان کی محبتیں دیکھتا ہوں تو میرا دل خود جھوم اٹھتا ہے. اتنی صحابہ کرام کے اندر محبتیں پائی جاتی تھی ایک دوسرے کے لیے کہ سگے بھائیوں میں آج کے دور میں وہ محبت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. وجہ کیا تھی کہ وہ کامل ایمان والے تھے. ان کی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی نظر آتی تھی. وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے ایک آس لگائے ہوئے رہتے تھے. جب تک ہم کسی کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے تو ہمارا دل نرم نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی ہم اپنے لیے تو اچھا سوچتے ہیں, کیا یہ اچھا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں. اب گھروں کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے, گھروں میں جو تعصب پایا جا رہا ہے, ایک ہی چھت کے اندر رہتے ہوئے ایک دل نہیں ہو سکتے. ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن دل الگ الگ. دلوں میں بغض ہے, کینہ ہے. اگر میں گھر میں کچھ شے لاؤں گا تو چھپا کے لاؤں گا تاکہ میرا کوئی بھائی دیکھ نہ دے, میرے گھر کے دوسرے رہنے والے دیکھ نہ دیں.
جو کسائش میں اپنی اہل و عیال کے لیے ہے، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں سب کے لیے اسی طرح سوچوں. واہ 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 واہ. جب میں محبت پیش کروں گا تو مجھے محبت ملے گی. ملے گی. جب میں محبت ہی پیش نہیں کروں گا تو مجھے محبت کہاں سے ملے گی؟ آپ ہر جگہ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ بہت بے چینی پائی جاتی ہے، مدارس کے طلباء کے اندر یہ بے چینی پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر ایک اسٹوڈنٹ اچھا پڑھنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اپنے استاد کی نظروں میں منظور نظر، نور نظر بن کر رہوں. اگر دوسرے اسٹوڈنٹ پڑھائی میں کمزور ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرح ان کے ساتھ محنت کرے، ان کو بھی اپنے صف کے اندر شامل کرے. واہ واہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھا پڑھتا ہوں، اچھا لکھتا ہوں، تو میں استادوں کی نظروں میں، اسکول میں، مدارس کے اندر ممتاز میں ہی نظر آؤں. یہ جو میرے ساتھ کے پڑھنے والے ہی پیچھے رہیں بھلے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت سمجھ لیں کہ اسلام کے اس کو برا سمجھا گیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں تو بہتر ہے کہ آپ دوسرے کے لیے بھی وہی اچھی چیز آپ پسند کریں. پھر تو تمہارا ایمان کامل ہے. تمہارے دل کی نرمی تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، تمہارے سینے کی نرمی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کہاں سے دل نرم ہوگا؟ واہ واہ. دل نرم ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے. جب سلوک ہی اچھا نہیں ہوگا تو دل نرم کہاں سے ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے لیے بھی اچھا کرے تو دوسرے کے بھی اچھا سوچے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا ہادی صاحب، اچھا انسان سبحان اللہ ہم بننے کی بہت کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ انسان بننا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں اسکرین پر نظر آتا ہے، سامنے والا دیکھتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، بہت قابل ہے، بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے، بہت پیار، اس کا اخلاص اتنا پیارا ہے. لیکن جب لائیو ہم کسی سے ملتے ہیں تو سامنے والا ہم سے اس طرح امپریس نہیں ہوتا جس طرح اس کو ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں کا صحبت چھوڑ دی ہے. بچوں نے ماں باپ کی صحبت چھوڑ دی، ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی ہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آپ ان کی بہت مقرری کرتے. اس غلام سے غلطی ہو گئی، مشہور واقعہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم رنج ہوا کہ میں نے اس کو پالا پوسا، اس کا میں سب کچھ کر رہا ہوں، پھر بھی اس نے یہ حرکت کی ہے. تو آپ نے ان کو دینا چھوڑ دیا. ہاں. اور اس کو جو صلہ رحمی کرتے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاف کرو، درگزر کرو. درگزر کرنا، جب انسان کوئی بھی تکلیف پہنچے اس تکلیف کے اوپر درگزر کرے گا تو اس کا دل نرم ہوگا. حب جاہ اور حب مال، یہ دو ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں نا تو اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے کہ میرا مقام، میرا مسئلہ، میرا مال. جب میں جس کے دل میں آ جاتی ہے غرور، تو اس کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو انسان عاجزی کا پتلا ہے. انسان کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے. من وضع للہ فقد اللہ بھی پسند فرماتا ہے نا کہ جو شخص اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم بھی اپنے دل کے اندر، یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ہمارا دل نرم کیوں نہیں ہے، ہم سخت دل کیوں ہو گئے، یہ سوال آج کل پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. بہت کسی کے اندر، کسی کو یہ نظر آ جائے کہ میرا دل بہت سخت ہے، میں بہت سخت ہوں. آج کل کسی کو یہ احساس ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے. جس طریقے سے معاشرہ چل رہا ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، اس وقت تو کوئی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے سے بڑا کوئی ہو. تو جب کہ اسلام کیا کہتا ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی اصلاح چھوڑ دی ہے، ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے کہ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. تو کہ اپنی غلطی، اپنی بیماری، سر میں درد ہو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی تکلیف ہو جائے ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اپنے روحانی معالج کے پاس نہیں گئے. جس طرح جسمانی معالج ہیں اسی طرح روحانی معالج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معالج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک یہ سلسلے جو علماء، بزرگان دین، خانقاہیں، یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری مدارس
یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں پر ان روحانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور بغیر پیسوں کے کیا جاتا ہے، اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے کیا جاتا ہے۔ یہ حضرات جو دن رات بیٹھ کر محنت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم اپنے دین سے منسلک ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہیں گے، اپنے متعلقین کو بھی یہ کہیں گے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا کریں کہ ہاں اپنے قریبی جو ہمارے قریب میں مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، جہاں پر بزرگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنے اولادوں کو، اپنے متعلقین کو وہاں لے جائیں، یا اپنے بزرگوں کو اپنے پاس دعوت دیں، ان کا بیان کروائیں، ان سے اپنی بیعت کریں، دین کی بیعت، اسلام کی بیعت، اپنے آپ کو کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اگر ہم کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھیں گے تو یہ سلسلے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیں گے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر جو کمزوری ہیں ان کمزوریوں کا، جس طرح ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے چہرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جوتوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ظاہری اس کا معاملات کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جہاں زہری بیماریاں، زہری چیزوں پر ہم محنت کرتے ہیں، تو روحانی چیزوں پر بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، روحانی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب مولانا ہادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب آپ آئے۔ جناب رضوان حسینی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب شاہد نعیمی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، وہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ناگہانی آفات، بلیات، بیماریوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ پاک کی اور مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جتنا ہو سکے حضور کے بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کریں، تاکہ آپ کو وہ سعادت کبریٰ ملے، آپ کو وہ درجہ ملے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جتنا ہو سکے حضور کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، اور بہت ساری دعائیں میرے لیے، میرے والدین کے لیے کیا کریں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، زندگی نے وفا کی۔ تو پھر آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔